اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مقدس ارشادات میں تربیت اولاد کے ضمن میں والدین کی عظیم ذمہ داری پر روشنی ڈالی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں تربیت اولاد کے متعلق زرین ارشاد ملتے ہیں، اور جن میں ایسے ذرائع کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو بروئے کار لا کر اس فرض کو بطریق آسن سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ احمدی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کسی نئے لائحہ عمل یا پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بہبودی کے لیے خلیفہ وقت سے ہدایات مسلسل موصول ہوتی رہتی ہیں، اور نظام جماعت یہ فرض سر انجام دیتا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے اولاد کی تربیت اور نشو و نما، جس کی تشریح حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کی زندگی اور ان کے طرز عمل سے ملتی ہے، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تربیت کا کوئی ضابطہ اس وقت تک مکمل یا مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا تعلق ہستی باری تعالیٰ سے نہ ہو اور تمام اخلاقی اقدار رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قائم نہ ہوں۔ لہٰذا پہلا سنہری بنیادی اصول یہ ہے کہ اولاد کے دین کے قلوں کو مضبوط کیا جائے اور ان کے ایمان کی فصیلوں کو بلند کیا جائے تاکہ وہ مضر بیرونی اثرات سے محفوظ رہیں۔ حفاظت کی اس کوشش کا آغاز بچوں کی پیدائش سے پہلے ہونی چاہیے، اور ان کی دینی، اخلاقی اور آداب کی تعلیم بچپن سے شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ کوشش صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے اگر ماں باپ دونوں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہوں اور ان کے گھروں کا ماحول اسلامی معاشرے کا نمونہ ہو۔ اگر والدین صرف ظاہری طور پر خدا کا نام لیتے ہیں اور حقیقتاً اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کی اولاد آگے جا کر خدا کو بھلانے والی ہوگی اور اس پر ان کا کوئی بس نہیں چل سکے گا۔ اگر والدین خود غرض اور دنیا دار بن چکے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں اور اپنے گھروں سے خارج کر دیا ہے، تو عملی طور پر انہوں نے اپنی اولاد کو شیطانیت کے حوالے کر بیٹھے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ قدرتی طور پر صالح اور نیک اولاد کی خواہش سب والدین کو ہوتی ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے گھر کا ماحول بھی صالح اور نیک بنانا پڑتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ گھروں میں تو آگ لگ رہی ہو، ازدواجی زندگی منتشر ہو اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کشیدہ ہوں، بچے بے اعتنائی کا شکار ہوں، گھروں میں فحش فلمیں یا ویڈیو چل رہے ہوں، ان گھروں میں جہاں نظام جماعت اور وہ گھر جو نظام جماعت کے ساتھ جن کا تعلق ٹوٹ چکا ہو اور خلافت وقت کی اطاعت کا کوئی ان کے پاس سبق نہ ہو، جہاں والدین اپنے چندوں کی ادائیگی سے گریز کرتے ہوں، جہاں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے مثلاً حکومتوں سے الاؤنس لینے یا ٹیکس ادا کرنے میں جھوٹ سے کام لیا جائے، وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ صالح یا نیک اولاد پرورش پائے۔ تربیت کا بہت گہرا تعلق توجہ کے ساتھ ہے، یعنی اولاد کی دینی اخلاقی تعلیم اور تربیت کے لیے حکمت عملی استعمال کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا اور اس پر وقت صرف کرنا۔ کتنے والدین ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے اسکول کے بعد کہاں یا کس طرح اپنا وقت کاٹتے ہیں، ان کی صحبت کس قسم کے بچوں کے ساتھ ہے، ان کی دلچسپیوں کا رخ کس جانب ہے، ان کی پسندیدہ شخصیتیں یعنی ان کے رول ماڈلز کس قسم کے ہیں، اور اس معاملے میں ان کو کون سی کھیلوں کا ان کا شوق ہے۔ چونکہ والد اکثر کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے مادرانہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور والدہ کا فرض بڑھ جاتا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت پر نظر رکھیں اور خاص طور پر اپنی بچیوں کے معاملات اور ان کے احساسات سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ اور باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کسی حد تک دوستانہ تعلقات قائم کرے تاکہ اسے ان کا اعتماد حاصل ہو سکے اور بوقت ضرورت باپ
اپنے بیٹوں کو ہدایت اور مشورہ دے سکے اور ان کے کیریکٹر کی تعلیم میں اہم کردار ادا کر سکے۔ اگرچہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر لحاظ سے میں اپنے بچوں کا مثالی باپ ثابت ہوا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اور میری بیوی ہمیشہ اس بات پر متفق رہی ہیں کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو خیر و بد میں تمیز کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ ایک حدیث کے مطابق بچوں کو خوشبودار پودوں کا نام دیا گیا ہے، اس لیے ان کی شجر کاری بڑی محنت اور حکمت عملی سے ہونی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کی بھی عزت کرو اور ان کی تربیت کو بہترین قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت اور شفقت کا بہترین سبق عطا فرمایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو اکثر بچوں کو اپنی سواری میں آگے بٹھاتے۔ ہجرت کے موقع پر جب انصار کی بچیاں خوشی کے گیت گا رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے لڑکیوں، تم مجھے پیار کرتی ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں پیار کرتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی اولاد اور دوسرے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے متعلق بہت سے واقعات درج ہو چکے ہیں، میں صرف ایک پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب کہ ان کی عمر 4 سال کی تھی، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ایک ضروری مضمون کے مسودے کو آگ لگا دی۔ سب لوگ پریشان ہوئے اور فکر مند ہوئے، لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو علم ہوا تو مسکرا کر فرمانے لگے خوب ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی اور اب خدا چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون ہمیں سمجھائے۔ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت اور ان کو توجہ اور ان کی ضروریات کا خیال اور ان کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کی سب سے پیاری مثال حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے بیان فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں حضرت سیدہ ام طاہر کی آخری بیماری کے دوران جب وہ انہیں سلام کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے واپسی کا ذکر کیا۔ اس پر حضرت سیدہ صاحبہ نے فرمایا کہ آپ ضرور واپس جائیں اور وہیں رہیں اور طاہر یعنی موجودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع کا خیال رکھیں کیونکہ ان کے امتحانات ہو رہے ہیں اور آپ میری خاطر ان کے قریب رہیں۔ والدین اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی اصلاح کے لیے جو بھی منصوبے بنائیں اور جس حد تک محنت اور کوشش کریں، ان میں دعا کے بغیر کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اولاد کے متعلق سب سے مؤثر اور جامع دعا قرآن کریم نے ہمیں بتائی ہے کہ اے اللہ، ہم کو ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یہ ٹھنڈک، یہ برکت اور یہ دائمی خوشی تبھی میسر آ سکتی ہے کہ اولاد فسق و فجور کی زندگی سے بچ کر رہے تاکہ وہ عباد الرحمن کی زندگی بسر کرنے والی ہو اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والی ہو۔ اس دعا کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الرابع اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 1986 میں خطبات کا سلسلہ شروع کیا تھا اور آج تک اس موضوع پر حضور انور باقاعدگی سے قرآن کریم کی تعلیمات کی روشنی میں تشریح فرماتے رہے ہیں۔ اس لیے اپنی تقریر کا اختتام میں حضور انور کی 20 جنوری 1986 کی اسی تقریر کے اقتباس سے کرتا ہوں جس کا ذکر میں نے پہلے کیا تھا۔ حضور انور فرماتے ہیں وہ لوگ جن کی نظریں خزانوں پر ٹھہر جاتی ہیں اور خزانے دینے والے سے تعلق توڑ لیتے ہیں، پھر آئندہ ان کی نسلوں کی کوئی ضمانت نہیں ہوا کرتی، بس اپنی نسلوں پر رحم کریں جو آپ کی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد بھی پھر اس دنیا میں کئی قسم کی ضرورتوں کی محتاج رہے گی، کئی قسم کی مصیبتوں میں ان کو سہاروں کی ضرورت پڑے گی۔ پھر اس کل کی فکر کریں
جو ضرور آئے گا۔ پس کوشش سے بھی اور دعاؤں کے ذریعے بھی اللہ کی محبت کے بندھن میں اپنے آپ کو جکڑتے ہوئے وہ دعاؤں کے بندھن تعمیر کریں جو نظر تو نہیں آتے مگر دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو بھی وہ لپیٹ سکتے ہیں، اور ان کے دائرے سے نکل کر باہر جانے کی کسی کو استطاعت نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان رسوں سے جکڑ کر اپنی اولاد کو سچے رستوں پر قائم کریں، یہی ان کی حفاظت کا بہترین سامان ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔